بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وطفیہ علیہ السلام مدد ولسن نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ چیلم شہدائے کربلا اربعین حسینی راولپنڈی کا مرکزی جلوس، عزاداروں کا ماتم زنجیر اور کما زنی۔ عزاداری آئینی حق ہے، کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے۔ حکومت زائرین حسینی کے لیے حج کی طرز پر انتظامات کرے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا میڈیا کے نمائندوں سے خطاب، تفصیل اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح پورے پاکستان میں 20 سفر کو اسلام کی بقا اور حرمت انسانیت کے لازوال قربانی دینے والے نواسۂ رسول ثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاروں کا چہلم اربعین حسینی مذہبی و قومی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک کے تمام شہروں قصبوں دیہاتوں میں ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا اور مجالس اربعین منعقد کی گئیں، جن میں بلا تفریق مذہب و مسلک عاشقان حسینیت نے شرکت کر کے نواسۂ رسول امام حسین کے لہو رنگ قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے مرکزی جلوس چہلم امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ، امام بارگاہ حفاظت علی شاہ، امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے حسب روایت برآمد ہوئے، جن میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی عہدیداران نے کی۔ جلوس چہلم کے دوران میڈیا کے نمائندوں اور عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی رہنما علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ فرمان رسالت کے روح سے امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ عالم اسلام اپنے مسائل و مصائب سے نجات کے لیے دامن حسینیت سے وابستگی اختیار کرے۔ امام حسین پر گریہ نبی کریم کی سنت ہے۔ حکومت زائرین حسینی کے لیے بھی حج کی طرح انتظامات کرے۔ پاکستانی زائرین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، حکومت ذمہ داریاں پوری کرے۔ 8 ربیع الاول تک قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ضابطۂ عزاداری پر کاربند رہیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عزاداری پر پابندیوں اور ناجائز FIR قابل مذمت ہیں۔ کالعدم جماعتیں آزاد ہیں، عزاداروں پر FIRs درج کی جا رہی ہیں۔ عزاداری ہمارا آئینی حق ہے جس پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے۔ کالعدم جماعتوں کی سرکوبی کے لیے حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرے۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ زائرین کے لیے ویزا، سیکیورٹی، امیگریشن کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ بلوچستان میں پھنسے زائرین کو فوری عراق پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں۔ سیلاب زدگان کو امداد کی ترسیل میں امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایام عزائے حسینی کے دوران سیاسی رساکشی کا جاری رہنا اسلامی شعائر کے ساتھ مزاح ہے۔ علامہ حسین مقدسی نے اربعین کے جلوسوں میں ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اربعین حسینی کے موقع پر تمام مکاتب فکر کا اتحاد لائق تحسین ہے۔ میڈیا ٹاک کے دوران علامہ محسن علی حمدانی، آغا سید مرتضیٰ موسوی، آغا سید روح العباس موسوی ایڈوکیٹ، علامہ زاہد عباس کاظمی، علامہ شبیع الحسن کاظمی، شوکت عباس جعفری اور دیگر عبائدین بھی موجود تھے۔ جلوس نے فوارہ چوک میں پہنچ کر مجلس کی شکل اختیار کر لی، جہاں عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے TNFJ کے سیکرٹری اطلاعات علامہ قمر حیدر زیدی نے کہا کہ عزاداری سید الشہداء امام حسین، سیدہ زینب اور سید سجاد کی سنت ہے، جس کی روشنی سے آمریت و ملوکیت کے اندھیرے خوفزدہ ہیں۔ حسینیت کا پرچم کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کے حوصلے اور ولولے کو تقویت بخش رہا ہے۔ بھارتی دہشت گردی کے سامنے سینہ سپر کشمیری حریت پسندوں کا جذبہ کربلا کے مرہون منت ہے۔ امام حسین کی قربانی ہر مذہب، ملک، قوم، مسلک اور فرقے کی مشترکہ میراث ہے۔ آج ہر باضمیر امام حسین سے وابستگی کا اظہار کر رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 8 ربیع الاول تک عزاداری کے جلوس جاری رہیں گے، جنہیں موسوی جنید و معاہدے کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے۔ میلاد مصطفیٰ وحدت و اخوت کے جذبے کے تحت منائیں گے۔ علامہ سید قمر حیدر زیدی نے امام علی مقام کے انمول قربانی پر روشنی ڈالی اور شام سے رہائی کے بعد خاندان رسالت کی خواتین کی کربلا اور مدینہ واپسی کے مصائب بیان کیے، جس کے بعد فوارہ چوک میں زنجیر زنی اور ماتمداری کی گئی۔ اس موقع پر معروف اسکالر چودھری ابو بیدار علی، قاضی وفا عباس، شان علی شوکت، اعتزاز حیدر نقوی نے بھی خطاب کیا۔ امام بارگاہ شہیدان کربلا، ٹائر بازار اور محلہ دربار سخی شاہ چند چراغ سے برآمد ہونے والے ذوالجناح کے جلوس بھی مرکزی جلوس چیلم میں شامل ہو گئے۔ مرکزی جلوس قدیمی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ علماء کرام اور تحریک کے سینئر عہدیداران اختتام تک جلوس میں شریک رہے۔ مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن مختار جنریشن کی جانب سے فوارہ چوک میں مرکزی عزاداری کیمپ لگایا گیا۔ ابراہیم اسکاؤٹس کے چاقو چوبند دستے نے تمام راستے جلوس کی قیادت کی، جبکہ حبیب بینک چوک میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جہاں ماتمیوں کے لیے ابتدائی طبی امداد کا بندوبست کیا گیا تھا۔ عزاداروں کی سہولت کے لیے جامع مسجد روڈ پر مختار آرگنائزیشن نے عزاداری کیمپ لگایا۔ علماء کرام، مختار فورس کے جوان، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جعفریہ ایکشن کمیٹی اور محرم کمیٹی عزاداری سیل کے رہنما
اور مقامی انتظامیہ کے افسران، پولیس کی بھاری نفری تمام راستے جلوس کے ساتھ رہی۔ دریں اثنا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں آمدہ اطلاعات کے مطابق کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، ڈیرہ غازی خان، سکھر، خیرپور، حیدرآباد، ڈیرہ اسماعیل خان، جھنگ، سرگودا، خوشاب، چکوال، جہلم، گجرات، ڈیرہ مراد جمالی، جیکب آباد سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں قصبوں سے اربعین حسینی چہلم شہدائے کربلا کے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا 23 تا 29 سفر المظفر ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ منانے کا اعلان۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ حکمران اور سیاستدان ہر قسم کے اختلافات بھلا کر صرف متاثرین کی بھلائی کے بارے میں سوچیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ سید حسن کاظمی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا قائم کردہ عالمی ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ 23 تا 29 سفر المظفر منانے کا اعلان کیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے حکمرانوں سیاستدانوں پر زور دیا کہ وہ راہ مصطفیٰ و مجتبیٰ پر چلتے ہوئے امن کی راہ اپنائیں۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی رسول خدا اور ان کے مقدس خانوادے کی عظمت و رفتہ دنیا کے سامنے آشکار کرنا ہر صاحب ایمان کا فریضہ ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ حکمران اور سیاستدان ہر قسم کی اختلافات بھلا کر صرف متاثرین کی بحالی پر توجہ دیں۔ اسلام دشمن قوتیں اپنی مذموم سازشوں سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشیر اسلام گھٹانے میں مصروف ہیں، جنہیں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چہلم سید الشہداء کے موقع پر عساکر پاکستان اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر، تاجر برادری، مختار فورس والنٹیئرز، ابراہیم اسکاؤٹ سمیت رضاکار تنظیمیں، حتیٰ کہ اقلیتوں نے جس اخوت اور یگانگت کا مظاہرہ کیا، اس سے شرپسند عناصر اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے، جس پر ہم شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہل وطن نے مل جل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حسین رب کے ہیں اور حسین سب کے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہرگز رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ حسینیت ہماری بقا کی ضمانت ہے، جبکہ یزیدیت کے لیے فنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہادت ختمی مرتبت اور امام حسن علیہ السلام کو بعنوان ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ منا کر جہاں ان ذوات قدسیہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے، وہاں عالم بشریت کو بتایا جائے گا کہ کامیابی اور سرفرازی کا راز جنگوں میں نہیں بلکہ صلح و آشتگی میں ہے۔ دریں اثنا ملک میں ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ کے پروگراموں کے انتظامات کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مرکزی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کا کنوینر ڈاکٹر ایس ایم رضوی اور سیکرٹری سید سمر الحسن نقوی کو نامزد کیا گیا ہے۔ چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر ملک بھر میں خواتین کی مجالس کا انعقاد۔ اسلام آباد میں مرکزی مجلس جامعۃ المرتضیٰ میں منعقد ہوئی۔ تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد، زبردست پرسداری۔ دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی 20 سفر سالانہ مرکزی مجلس بسلسلہ اربعین حسینی حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ انجمن دختران اسلام رجسٹرڈ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ مجلس اعزا سے خطیبہ کرن علی عابدی نے خطاب کیا اور سیرت شہدائے کربلا پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر زیارت اربعین پڑھائی گئی، جبکہ ام لیلہ مشہدی، فضائل حرین، سائمہ نقوی، سیدہ نقوی، کرن فاطمہ، ذاکرہ شہر بانو نقوی، ذاکرہ ہنا بطول، لوا زینب، نایاب کاظمی، نالہن زارہ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجلس اعزا کے اختتام پر تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد کیا گیا اور زبردست پرسداری کی گئی۔ مجلس کے دوران رکت امیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ مومنات نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور وقت کے امام کے حضور دل کھول کر پرسہ پیش کیا اور ماتمداری کی۔ اختتام مجلس ملک و قوم کی سلامتی، عساکر پاکستان کی کامیابی اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملک بھر میں اربعین حسینی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جلوسوں میں علم عباس اور شبیہ ذوالجناح اور دیگر تبرکات کی برآمدگی، ماتمی تنظیموں کی سینہ زنی اور نواحانی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کا چہلم ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 19 سفر کو چہلم میں امام حسین کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ اربعین حسینی کا مرکزی جلوس ذوالجناح علم امام بارگاہ G62 لال کوارٹر سے برآمد ہوا۔ جلوس کے آغاز میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی رہنما علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ
آج چہلم امام حسین علیہ السلام ایسے حالات میں منا رہے ہیں کہ اہل وطن سیلاب کی آزمائش میں گزر رہے ہیں۔ لوگ بے گھر اور بے سر و سامان زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی اپیل پر سیلاب متاثرین کے لیے مساجد و امام بارگاہ کھول دیے گئے۔ جعفریہ فلڈ ریلیف بھی متاثرین کی امداد میں مصروف ہے۔ سیاستدان کھیل کھیل رہے ہیں جبکہ ہمارے بھائی بہن کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل اداروں اور سیاستدانوں کے اتحاد سے ممکن ہے۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے محرم الحرام میں انتظامیہ کے بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے واضح کیا کہ عزاداری سیل 8 ربیع الاول تک جاری رکھے جائیں، روایتی جلوسوں اور مجالس پر قائم مقدمات ختم کیے جائیں۔ ٹی این ایف جے اپنے قائد آقائے موسوی کے رہنما اصولوں پر کاربند ہے، عزاداری پر کوئی پابندی قبول نہیں کریں گے۔ جلوس عزا میں علماء کرام، ذاکرین اور عزاداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر لال کوارٹر میں زنجیر زنی اور 1 to 1 چوک پر مجلس عزا برپا کی گئی۔ زنجیر زنوں کی سہولت کے لیے ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے فرسٹ ایڈ میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا تھا۔ جلوس میں علم عباس، ذوالجناح اور دیگر تبرکات شامل، جبکہ راستے پر جگہ جگہ سبیل و لنگر کے کیمپ لگائے گئے تھے۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ اسنا عشری میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکورٹی فورسز نے سخت حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ مختار ایس او، مختار فورس والنٹیئرز اور ابراہیم اسکاؤٹس، ام البنین WIF سمیت دیگر تنظیموں نے بھی سیکورٹی چیکنگ میں معاونت کے فرائض سر انجام دیے۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق اربعین حسینی کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے شاعر آل عمران سے غیور عباس نقوی نے خطاب کیا۔ اختتام میں مجلس تابوت برآمد ہوا اور ماتمداری برپا ہوئی۔ نمائندہ ولسر نیوز فیصل آباد ذیشان حیدر قمبر کے مطابق چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر دھوبی گھاٹ سے مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ مجلس عزا سے علامہ عاقل رضا زیدی، ذاکر سید فروخ عباس نقوی اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ ذاکر سید فروخ عباس نقوی نے شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کی اور شبیہ ذوالجناح تعزیہ اور علم مبارک کی برآمدگی ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے جلوس میں شرکت کی۔ جلوس عزا اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے واپس امام بارگاہ عزاخانہ شبیر میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عزاخانہ آغا طالب حسین قزلباش میں ذاکر کامران عباس BA نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروائی۔ قدیمی سالانہ مجلس عزا و ماتمی جلوس بمقام چک 38 ڈبوڑا زیر انتظام آغا فہیم عباس، آغا وسیم عباس مجلس عزا منعقد ہوئی۔ مجلس سے علامہ حافظ تصدق حسین، علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی نے خطاب کیا۔ بعد ازاں ماتمی جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا آغا محبوب قزلباش کی رہائش گاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ماتمی جلوس میں علاقے بھر کی ماتمی سنگتوں نے شرکت کی۔ بین الحرمین کربلا معلیٰ میں قبیلہ بنی عامر کا منفرد انداز دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہزاروں عزاداروں نے مل کر آیت قرآنی کا جداگانہ نمونہ پیش کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ عراقی سرزمین کی انمول بہشت روضہ مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بدولت عرش بری بھی فخر و مباحات پیش کرتا نظر آتا ہے۔ جو امتیاز، خصوصیت، اہمیت، قدر و منزلت اور مقام رفعت سرزمین کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے عطا کی، اس کے محاسن و مناقب کا بیان ممکن نہیں۔ یہی فضیلتیں یہاں کے باسیوں میں نسل در نسل عقیدت و مودت بن کر منتقل ہو رہی ہیں۔ اس سرزمین کے سینکڑوں قبائل ہیں جو اپنے امتیازات پر رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ قبیلہ بنی عامر بھی ایک قبیلہ ہے جو حرم مقدس حسینی میں منفرد انداز میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ جو فوٹیج آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں قبیلہ بنی عامر کے 70,000 سے زائد عزادار سفید لباس میں ملبوس ہو کر سلامی پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صف در صف کھڑے یہ عزادار اس قدر منظم ہیں جسے دیکھ کر ریگولر مجاہدین کا گمان ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں یا عساکر میں سے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف عزادار ہیں، عام شہری ہیں جنہوں نے اس سال بین الحرمین سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام عملی طور پر دیا اور آیت قرآنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو سینکڑوں گز کے احاطے پر انسانی تشکیل کے ذریعے واضح کیا اور پیغام دیا کہ حسینیت کا پیغام ہے کہ عصبیتوں اور نفرتوں کو مٹا کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔
یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی حسینیت ہے اور یہی دین و شریعت ہے۔ حرم مولا حضرت عباس علمدار کی انتظامیہ نے ڈیجیٹل ذرائع سے زائرین کی تعداد کے بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں۔ چند کیمروں کی مدد سے حاصل شدہ ڈیٹا زائرین کی تعداد کیا بتاتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرزمین عشق کربلائے معلیٰ اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہے اور چشم انسان تحیر میں مبتلا ہے کہ جسے 9 لاکھ فوج نے بے جرم و بے خطا شہید کیا، آج اسی حسین کا چہلم منانے کے لیے کروڑوں کا فقید المثال اجتماع بتا رہا ہے کہ حسینیت تا ابد زندہ و تابندہ رہے گی، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قائم کردہ بقائے حسینیت کی تحریک عزاداری کی صورت میں جاری و ساری رہے گی۔ اس سال حرم مولا عباس علیہ السلام کی رپورٹ کے مطابق 40 حسینی پر زائرین ابا عبداللہ الحسین کی تعداد 2 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ تھی۔ زائرین کے اعداد و شمار کا عمل 1 صفر سے 20 صفر یوم 40 12 بجے ظہر تک جاری رہا۔ زائرین کے اعداد و شمار کے لیے کربلا کے 4 مرکزی دروازوں پر الیکٹرانک کیمرے لگائے گئے تھے: بغداد سے کربلا، نجف سے کربلا، بابل سے کربلا، حسینیہ سے کربلا۔ پچھلے چند سالوں میں 40 پہ کربلا معلیٰ میں زائرین کی تعداد 2016 1 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ، 2017 1 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ، 2018 1 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ، 2019 1 کروڑ 52 لاکھ سے زیادہ، 2020 1 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ، 2021 1 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ، 2022 یعنی اس سال 2 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ۔ خاک سے اٹے ہوئے عزادار چہروں پر ماتم کرتے روضہ حضرت امام حسین میں آ رہے ہیں۔ یہ پرجوش ماتمی ہیں امام حسین کے، جو ہر ماتمی کو دعوت معرفت عزا دے رہے ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وقفت على التلتناد والنتب والتجيله 40 حسینی پر کربلائے معلیٰ میں کروڑوں کی تعداد میں عزادار بارگاہ امامت میں پرسہ اور تعزیت پیش کرنے اپنے اپنے انداز سے آتے ہیں۔ ہر ایک کا قبیلہ اور موقف کا انداز دوسرے سے جدا ہوتا ہے، لیکن ایک موقف روضہ امام حسین علیہ السلام پر اس انداز سے حاضر ہوتا ہے کہ وہ سر تا پا خاک آلود ہوتے ہیں۔ سیاہ لباس میں ملبوس ہر ماتمدار اس لیے بھی منفرد ہیں کہ یہ اپنے چہروں پر ماتم کرتے آتے ہیں۔ سیاہ لباس خاک کربلا سے اٹا ہوا ہوتا ہے اور زور زور سے منہ پر ماتم کر کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ عربی زبان میں مخصوص نوحوں کی گونج میں جوں جوں حرم مقدس حسینی کے قریب ہوتے جاتے ہیں، چہروں پر ماتم میں شدت بھی آتی جاتی ہے۔ یہ نوجوان ماتمی غم حسین میں روتے جا رہے ہیں اور سر اور منہ کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اے حسین، آپ کے ان عزاداروں کو سلام، جن کے ماتم کو دیکھ کر آپ کے چاہنے والوں کے خون میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جن کے جذبے کو دیکھ کر دل کربلا میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے سید الشہداء، ان ماتمیوں کو نظر بد سے محفوظ فرما اور ان کو سوائے غم حسین کی دولت کے ہر غم سے دور رکھ۔ اے سیدہ، تیرے لال کے ماتمیوں کی خیر ہو۔ یہی ماتمی ہیں جن کی قدر و منزلت آشکار کرنے کے لیے اور معرفت بتانے کے لیے قائد تشیع جہان آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی نے بارہا کہا کہ ماتمیوں کے پاؤں کی خاک میرے لیے سرمہ اکسیر ہے۔ اے آغا جی، اے قائد ملت، آپ کا یہ درس ہم ہمیشہ حرز جاں بنائے رکھیں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والاثر پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولانا نگہبان۔